السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں پنجاب میں آج کل انتہائی متحرک نظر آنے والے وزیر اعلیٰ محترم جناب عثمان بزدار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر۔ اللہ کے فضل سے متحرک تو میں ایسا ہوں کہ کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی سانحہ ہو، کوئی بھی اہم بات ہو، سب سے پہلا بیان میرا آتا ہے۔ بلکہ بزدار صاحب آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واقعہ نہیں بھی رونما ہوتا تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ جہاں نہیں ہوتا وہاں پہنچ جاتے، جہاں ہوتا ہے وہاں نہیں پہنچتے۔ نہیں جنید صاحب، جہاں نہیں بھی ہوتا وہاں بھی پہنچتا ہوں، جہاں ہوتا ہے وہاں بھی پہنچتا ہوں۔ اچھا، میں نے پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ آپ ہیلی سے پرواز کر رہے تھے، ہیلی کاپٹر سے، تو نیچے آپ نے اچانک اتروا دیا ہیلی کاپٹر، وہ کیا معاملہ تھا؟ نہ جنید صاحب، جب شہباز شریف نے اینٹوں والے پٹھوں پہ ہیلی کاپٹر اتار لیا تھا، اس وقت آپ نے اعتراض کیوں نہیں تھا کیا؟ نہیں، وہاں پر تو اینٹوں کا بھٹا تھا نا۔ تو ادھر بھی مجھے اینٹیں ہی نظر آئی ہیں، کو 5000 کا نوٹ نہیں نظر آیا جو میں نے ہیلی اتار دی۔ وہاں جنید صاحب کو پھڈا مجھے نظر آ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ بندے اکٹھے ہوئے ہیں، خیر ہو صحیح کسی کی موٹر سائیکل تو نہیں گر گئی۔ تو اس لیے میں نے اتر کے پوچھا کہ بھائی جی خیر ہے، یہی تھے کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم تو آپ کا ہیلی کاپٹر دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے اور میں نے کہا یار مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے ایسے ہی نیچے اتار دیا۔ مقبولیت ہو تو ایسی ہو۔ تو پھر یہ فائدہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے پھر قریب سے ہیلی کاپٹر چڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ صحیح بچوں حکمت آدھے لویا اڑتا پہ قیامت آ گئی ہے۔ جنید صاحب سادے لوگ ہیں جنوبی پنجاب کے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے والا علاقہ ہے وہاں تو آپ کو مجھ سے دیکھ کے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے۔ سر جی آپ یہ تو بتائیں کہ جب آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہیں تو ایزی بیٹھتے ہیں یا سیٹ نو کٹ کے پھڑ دے؟ دیکھیں غوری صاحب، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا۔ اچھا جی۔ جب ہیلی کاپٹر کا پنکھا گھومنا شروع ہوتا ہے نا، جی جی تو اس وقت ہیلی کاپٹر کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت ہلکا سا خوف آتا ہے، بندہ سیٹ کو پکڑتا ہے، جی جی مگر تھوڑی دیر بعد جب وہ زمین سے اٹھ جاتا ہے نا، جی تو اس کے بعد آرام سے مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا بزدار صاحب، پنکھے سے یاد ہے مجھے، کسی نے کلپ بھیجا ہے کہ آپ نے کوئی پنکھوں کا کاروبار شروع کر دیا ہے، بزدار فین لکھا ہوا ہے ایک پنکھے کے ساتھ۔ ہاں جی۔ وہ کون سا ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، اچھا جی۔ میں نے یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، مبارک ہو جی آپ کو۔ گھوم رہا ہے لیکن چل نہیں رہا۔ صحیح یہ گھومن والی موٹر لگی ہوئی ہے، پکھا چلاون والی ہلے پاؤنی ہے دے چ۔ ویسے جنید صاحب ایک بات تو بتائیں، جی یہ چل کیوں نہیں رہا؟ حضور والا جس نے مجھے یہ کلپ بھیجا ہے اس نے بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ یہ بزدار فین گھوم رہا ہے ہر جگہ پہ، چل کیوں نہیں رہا؟ جنید صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا فین نہیں ہے۔ اچھا، میں تو آپ کو پتہ ہے وسیم اکرم پلاس ہوں، میں تو کسی وقت بھی چل سکتا ہوں۔ اس کو میرا خیال ہے اگنور کر دیں، یہ سوشل میڈیا والوں نے کوئی اور مطلب نکالا ہے اس کا۔ نہیں مطلب نہیں نکالا، اس نے تو مجھ سے یہی پوچھا ہے کہ غالباً بزدار صاحب نے کوئی پنکھوں کا بزنس شروع کیا ہے شاید۔ نہیں جنید صاحب، میرا بزنس صرف یہی ہے کہ انسانوں سے دعا لینا، میرا اور کوئی بزنس نہیں ہے۔ میں تو ملنگ آدمی ہوں، میں تو لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، انسانوں سے دعا لے رہا ہوں بس۔ اور جنید صاحب آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جنوبی پنجاب کے اندر میں نے اتنا فنڈ دے دیا ہے کہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اب دیکھنا لاہور سے اچھا اگر جنوبی پنجاب نہ لگا تو پھر کہنا۔ 33% جو میں نے بجٹ ہے نا وہ میں نے جنوبی پنجاب کے اوپر لگا دیا۔ مجھے یاد آ گیا نا بچپن کہ 33% نمبر ملتے تھے تو بندہ پاس ہو جاتا۔ میں نے کہا یہ 33% بجٹ جو ہے یہ لازماً جنوبی پنجاب پہ لگانا چاہیے، پھر میں ادھر سے پاس ہو جاؤں۔ اور پھر جنید صاحب آپ کو تو پتہ ہے جنوبی پنجاب کے لوگ میرے ساتھ عشق کرتے ہیں، انہوں نے مجھے تحصیل ناظم بھی بنوایا تھا۔ ہاں، آج کل اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بہت زیادہ وائرل، بلکہ 2 تصویریں وائرل ہوئی ہیں۔ ایک جب آپ تحصیل ناظم تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، اور آج جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور وہ سپیکر ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ویسے جنید صاحب ایک میں بات آپ کو بتاؤں، وہ جو میری تحصیل ناظم والی فوٹو ہے نا، وہ اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں گے تو وزیر اعلیٰ اس میں بھی میں ہی لگ رہا ہوں۔
حضور والا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج جس تصویر میں آپ وزیر اعلیٰ ہیں اس میں بھی وزیر اعلیٰ پرویز الہی لگ رہے ہیں. یہ کاف لیگ والے کہتے ہوں گے جنید صاحب, آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھ کے دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جنید صاحب, میرا مشن صرف لوگوں کی خدمت کرنا ہے, وہ بے شک ایز تحصیل ناظم ہو یا ایز سی ایم پنجاب ہو. خدمت تو یاد آیا بزدار صاحب, کسی دن میں بھی صحافی دے طور تے اپنے نال ہیلی کاپٹر دے چ بٹھا لو. تسی معافی دے طور تے گل بھول نہیں سکتے. میں صحافی تے لے جاؤں گا, میں ہیلی کاپٹر چ سامان نہیں ڈھو سکتا. سر شباز شریف صاحب کئی باری سانو نال لے کے جاندے سی. شباز شریف صاحب کے پاس کارگو ہیلی کاپٹر تھا, میرے پاس پیسنجر ہیلی کاپٹر ہے. یہ شباز شریف صاحب ہیلی کاپٹر میں تو تمہیں بلا لیتے تھے, اب جہاں پہ ہیں ادھر تمہیں کیوں نہیں بلاتے؟ بات خدمت کی ہو رہی ہے, تم بیچ میں ہیلی کاپٹر کا چونٹا. جنید صاحب آپ دیکھیں کہ میں نے پورے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کی تقسیم کتنی تیز کر دی ہے, اور آپ یہ دیکھیے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پنجاب کے ہر شہری کے پاس لازمن ہیلتھ کارڈ ہوگا. اور ہیلتھ کارڈ لے کے جس ہسپتال میں جائے گا شہری, وہاں کا ایم ایس سی نہیں ہوگا. 6 لاہور کے بڑے سرکاری ہسپتال ایسے ہیں جو اس وقت ایم ایس سے محروم ہے. جنید صاحب یہ دعا دارو یا مرم پٹی ایم ایس نے نہیں کرنی ہوتی, وہ تو ڈاکٹروں نے کرنا ہوتا ہے نا علاج. یہ لوگوں نے کو ایم ایس سے ملنے کے لیے جانا. دیکھیں یہ ہوتی ہے ویژن, یہ بزدار صاحب نے دیا کہ ایم ایس کی سیٹ ہی جو ہے یہ فاضل ہے, یہ بجٹ کا ضیاع ہے. جنید صاحب اندر بیٹھے رہتے ہیں وہ لگا کے اے سی شیسی یا ہیٹر شیٹر. بھائی بیٹھ رہے ہیں یا تو گھر بیٹھو یا اٹھ کے پھرے کام کرو, مرم پٹی کرو, ٹانکے ٹونکے لگاؤ, بندیاں دے سیر پاٹن ڈے نے تسی اندر اے سی لا کے بیٹھے. کیا بات ہوئی سر. جنید صاحب جتنے جلسے جلوس یا ہڑتالیں ہو رہی ہیں, بڑے لوگ زخمی ہو رہے ہیں, بڑا ضروری ہے کہ ہر ایک کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو. دیکھیں نا, اگر کسی کا سر پاٹ گیا یا کسی کی قمید پاٹ گئی ہے یا کسی کے کان کے اوپر ڈانگ بج گئی ہے پولیس کی, تو وہ بیچارہ کان پہ ہاتھ رکھ کے سڑک پہ ہی نہ کھجل ہوتا رہے. یہ دیکھیں یہ بھی ویژن ہے بزدار صاحب کی. یہ ساری باتیں کر کے اصل میں لانگ مارچ کے حوالے سے اپوزیشن کو ڈرا رہے ہیں بزدار صاحب. واہ واہ واہ, آل راؤنڈر ہیں جی, آل راؤنڈر. مجھے تو شروع سے ہی آل راؤنڈر لگ رہے ہیں. بڑی مہربانی غوری صاحب, آپ ماشاءاللہ دانشور ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ بڑے دور اندیش ہیں. یہ کیا ہوتا ہے جی دور اندیش؟ جڑا دوروں دوڑ کے سودا لے آندا ہے. دور اندیش کا مطلب ہوتا ہے دور تک سوچنے والا. ایسے میں نے تو دیکھا ہے کہ کسی کے کام کو اپریشیٹ کرنا ہو یا کسی کی سرزنش کرنی ہو, وزیر اعلیٰ بزدار صاحب 1 منٹ نہیں لگاتے. یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ علامہ اقبال کا جو ایک فضول قسم کا مجسمہ لگا دیا تھا مازکا خیز, فوری طور پہ نوٹس لیا, ہٹوا دیا. جنید صاحب میں نے تو اس کو اندر کر دینا تھا. یہ تو جنہوں نے بنایا ہے نا, انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں جناب, یہ ابھی گلا گلا تھا اس لیے نہیں تھا لگ رہا. یہ سوکھ کے لگنا شروع ہو جانا تھا علامہ اقبال. پہلے جب انہوں نے کہا ہے نا جی ابھی گلا گلا اس لیے نہیں لگ رہا, تو جنید صاحب میں نے تو 60-70 بندے ہاتھ لے پنکھے دے کے پاس کھڑے کر دیے. میں کہا یار سکاؤ فٹافٹ کو, اور نہ کو وہ ایشو بن جاوے. وہ جو مین آدمی تھا نا ٹھیکیدار جس نے یہ مجسمہ بنوایا تھا, وہ تو پاس کھڑا ہو گئے تو پھونکے مارنی شروع ہو گئے. میں نے کہا ادھر آئے نہ, یہ مجسمہ ہے یا گرم سموسا ہے, پھونکا مارتا پھیرنا ہے, اس کو اندر کرو جلدی. میں نے اس لیے ہٹوا دیا جنید صاحب کہ وہ نہیں لگ رہا تھا, سوکھ کے بھی نہیں لگا. جو گیلا نہیں لگنا خشک ہو کے کیا لگنا ہے. بالکل جنید صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ جرے لاہور پیڑے ہو مکے بھی پیڑے. میں نے سنا انہوں نے شروع میں یہ کہہ کے بات دبانے کی کوشش کی ہے کہ بزدار صاحب یہ علامہ اقبال کا مجسمہ نہیں ہے, آپ کا ہے. نہیں جنید صاحب مجھے مشہوری کی ضرورت نہیں, میں پبلسٹی سے نفرت کرتا ہوں. میں تو صرف اپنے جو ہیروز, اصل ہمارے جو ہیروز ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح, میں تو ان کے لیے, ان کی خدمت کے لیے اس طرح کی چیزیں نصب کرنی چاہتا ہوں. میں تو چاہتا تھا کہ علامہ اقبال کا مجسمہ وہاں لگے, ساری نسلیں جو ہماری آگے آ رہی ہیں ان کو پتا چلے کہ علامہ اقبال کون تھے. تو انہوں نے دیکھو نا فوٹو ہی غلط بنا دی. بزدار صاحب میں کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ سے پوچھوں گا. آپ کے بارے میں یہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ چاہے کابینہ کا اجلاس ہو یا جو ضروری اہم اجلاس ہوتا
ہوتے ہیں آپ کے وہ ہوں یا ایون اسمبلی کا اجلاس ہو, آپ تاخیر سے تشریف لے جاتے ہیں اجلاس میں, بلکہ اکثر اجلاسوں میں تو آپ بالکل آخر میں جا کے کہہ دیتے ہیں جی خود ہی کر لو, میں نے نہیں جانا. یہ کیا وجہ؟ جنید صاحب بات یہ ہے کہ میں ایسے فضول بھاگ دوڑ سے نفرت کرتا ہوں. میں نے جا کے اجلاس میں کوئی انگلی نہیں ہلانی ہوتی یا مائک گرا کے تو دہشت نہیں وہاں پہ پیدا کرنی ہوتی. میں ویژنری آدمی ہوں. میں سوچ کے جاتا ہوں کہ آج بات کرنی کیا ہے. تو کسی وقت نئی بات ذہن میں آتی تو پھر میں نہیں جاتا. نہیں تو یہ عین اجلاس شروع ہونے پہ ہی آپ اپنی ویژن کیوں سوچنا شروع کرتے ہیں؟ رات کو سوچ لیا کریں سر. جنید صاحب رات سونے کے لیے ہوتی ہے, سوچنے کے لیے نہیں. سوچنے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا جی, وہ فجر کی نماز کے بعد سن رائزنگ تک بہترین ٹائم ہوتا ہے سوچنے کا. سر جی اس ٹائم تے سری پاوے دی دکان دے تے رش لگا ہوندا ہے. تمہاری سوچ ہی سری پائے تک ہے, ظاہر ہے تم نے وہی سوچنا ہے. مزار صاحب یہ اپنی سری سے بھی سوچتا ہے, پائے سے بھی سوچتا ہے. میں قوم کی خدمت کی بات کر رہا ہوں, پیٹ کی خدمت کی نہیں. تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ میں اللہ کے فضل سے کارکردگی دکھا رہا ہوں. تو اب کل بھی دیکھے نا وزیر اعظم صاحب مجھے ملنے کے لیے لاہور آ رہے ہیں, شاباش دینے کے لیے آ رہے ہیں, ملنے کے لیے. وہی بات آپ سمجھتے ہی ہیں. میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں نہ بننا چاہوں. میں کہتا ہوں وہ آ جائیں گے, جب شاباش دے دیں گے تو خود ہی میڈیا کو پتا چل جائے گا. میں کس لیے بتاؤں کہ وہ کس لیے آ رہے ہیں. یہ ہاں آپ کی کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے. یہ ہاں زیادہ لمبی ہو جائے نا تو پھر شک و شبہات کی بارڈر لائن میں گھس جاتی, اس لیے ذرا یہ چھوٹی رکھا کریں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بجائے یہ کہ قائد جو ہے وہ سوشل میڈیا کو لیڈ کرے, سوشل میڈیا قائدین کو لیڈ کرنا شروع ہو گیا. قائدین جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار سوشل میڈیا تو یہ کہہ رہے ہیں, وہ خود سوشل میڈیا کے پریشر میں آ جاتے ہیں. یار پا جنید, اس وقت جو ہماری سب کی حالت ہے نا, ہماری زبان کی, ہمارے لفظوں کی, ہماری سوچوں کی جو حالت ہے نا, ایمان سے اس وقت بہت سخت ضرورت ہے اس حدیث کی تشہیر کی جائے, مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا. ہم کیوں بھول گئے ہوئے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ کائنات کا مالک وجہ تخلیق کائنات کہہ رہے ہیں کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. اور کسی چیز کا نام ہی نہیں لے رہے. اور ہمارا اخلاق جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ, ایک دوسرے پہ گندے الزامات, جھوٹے الزامات, سیاسی اکھاڑے میں خاص طور پہ وہیں سے تو سارا بیڑا گرک وہیں سے ہوا ہے. شروع ہوا ہے. وہیں سے تو بیڑا گرک ہوا ہے. آپس میں سیاسی لڑتے ہم اب سوشل حوالے سے بھی, نجی حوالے سے کوئی معاملہ, بڑھی گئے ہیں. کوئی ایشو آ جائے جس میں سیاست کا عمل دخل نہ بھی ہو, وہ جو سیاست کی تلخی ہے, اب ہر اگر پرٹیکولر کوئی ایشو دیکھ لو سوشل میڈیا پہ جب وہ موضوع بحث بنتا ہے تو وہی جو سیاسی تلخی ہے وہ آپ پر وہاں آ دھمکتی ہے. وہی ساری جو تلخیاں ہیں, کسی بھی موضوع پر بات ہو رہی ہو, اسی تلخی کے ساتھ, اسی شد و مت کے ساتھ, اسی گالم گلوچ کے ساتھ بات ہو رئی ہوتی ہے. بات کرنے کا سلیقہ ہی بھول گئے ہیں. سلیقہ ہی بھول گئے ہیں. اور ہمارے ایکسپریشن, میں ایمان سے ادھر پارلیمنٹ کا اجلاس کبھی دیکھتا ہوں, وہاں کی کاروائی, تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ سارے ہم نے چن کے بھیجے ہوئے ہیں, ان کو یہ ذہن میں ہی نہیں ہے کہ ہمیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. ان کے ایکسپریشن کس طرح کے ہیں, ان کے لفظ کس طرح کے ہیں, ان کی لینگویج کیا بنی ہوئی ہے. ان کے ذہن میں واقعتاً یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, اسی لیے تو جا کے نوٹ پکڑ رہے تھے سینٹ کے الیکشن, دیکھو نا, اور پھر کہتے ہیں وہ نوٹوں کے ڈھیر نہیں تھے, کتابیں تھیں. میرا مطلب ہے کہ یار لفظ جو ہے, لفظ جو منہ سے نکلا ہوا لفظ ہے, وہ کیا ہے, جی کر دی جیاں کولوں لگ پئی چھتر کھان, چھتر وانگوں جدوں فقیرہ حدوں ودی زبان. اپنی زبان کو آپ جب حد سے بڑھاتے ہیں تو پھر تو یار بے عزتی ہے, ضلالت ہے, ذلیل و خوار ہو جائیں گے. نہ کریں ایسے, سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. اور میں کسی وقت پوچھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یار یہ سوشل میڈیا پہ کیوں یہ وہ کہتے ہیں جی اس طرح کی گفتگو کرنے سے ان کو لائکس ملتی ہیں اور ان کے پیسے بنتے ہیں. میں نے کہا کتنے پیسے بنتے ہیں؟
यार 15-20 हज़ार ये ले लेते। नहीं चलो यार 15-20 लाख भी बने, 15-20 लाख रुपए किसी दूसरे की इज्जत और दूसरे की पगड़ी से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना, जो आप पैरों में रोल देते हो तो नाम लो। अच्छा ये जो ना, जब हम सियासत को देखते हैं तो सियासत में जो आज के जमाने में जो तलखी नजर आती है, पोलराइजेशन देखो पहले भी थी, जो पोलराइजेशन है ना, इंतहा दो जो थी वो पहले भी थी। जब भुट्टो वर्सेस पीएनए पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था, उस वक्त भी पोलराइजेशन थी, भुट्टो एंटी भुट्टो। बल्कि आप उससे भी पीछे चले जाओ, पोलराइजेशन फातिमा जना और अयूब के दरमियान भी थी, लेकिन लफ्ज अच्छे होते थे या सियासी होते थे? सियासी होते थे। नहीं, कभी कभार तलखी भी हो जाती थी, कायदीन की सतह पे भी तलखियां हो जाती थी, लेकिन सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है ना वो ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया जब पे आया है ना, तो बजाय ये कि कायद जो है वो सोशल मीडिया को लीड करे, सोशल मीडिया कायदीन को लीड करना शुरू हो गया। कायदीन जो है वो ये देखते हैं कि यार सोशल मीडिया तो ये कह रहे हैं, वो खुद सोशल मीडिया के प्रेशर में आ जाते हैं। यही सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है। अब सर हमारी न्यू जनरेशन ये देख रही है कि क्या सियासत यही है एक दूसरे को बुरा करना? हालांकि हम भूल जाते हैं, नई जनरेशन को भी ये बताना चाहते हैं कि देखो अभी तक पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लो, जो सबसे पहला जो शख्सी टकराव था वो मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना साहिबा का और सदर अयूब के दरमियान था ना, जो पहला शख्सी टकराव जो मुझे याद आता है। तो उसमें भी इल्जामात एक दूसरे पे वर्कर्स की सतह पे लगे थे। दोनों ने, कायदीन ने एक दूसरे के बारे में जर्रा बराबर भी सख्त जबान इस्तेमाल नहीं की थी। बल्कि मैं अपने व्यूअर्स की दिलचस्पी के लिए बताऊं कि अयूब साहब ने कहीं पे किसी तकरीर में ये कह दिया था कि मोहतरमा फातिमा जना जो है ये बादशाह खान के साथ मिल के पख्तूनिस्तान बनाने की राह हमवार कर रही हैं। अच्छा, ये तकरीर करने के बाद जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ सदर अयूब को, तो वो फातिमा जना के घर माफी मांगने के लिए कराची तशरीफ ले गए थे, घर जाके माफी मांगी थी। और दूसरी तरफ तुम देखो कि जब वो इलेक्शन हुआ और सदर अयूब जीत गए थे, और जाहिर है कि वहां पे धौंस धांधली के बड़े संगीन इल्जामात लगे थे, लेकिन उसके बावजूद मोहतरमा फातिमा जना जो थी वो सदर अयूब के घर गई और बुके भी लेके गई, गुलदस्ता भी लेके गई और अचकन उनके लिए तोहफे के तौर पे लेके गई थी। आजकल तो लगता है ईमान से कुछ जाती दुश्मनी पड़ गई है। अच्छा, फिर सियासत नहीं हो रही, जाती दुश्मनी। और उसके बाद जब मोहतरमा फातिमा जना का इंतकाल हो गया तो सदर अयूब जो थे वो आंसुओं के साथ रोए थे और उन्होंने कहा था कि ये कायद आजम की रहलत के बाद पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा शख्सी सदमा है। बड़ापन। हाँ जी, हाँ जी। सारा आजकल की सियासत में मैंने जहां तक देखा, मैं सिर्फ चौधरी शुजात साहब को ही देखा जो दूसरे अपने मुखालिफ को भी साफ कहते हैं। ये रिसेंट पास तक काजी हुसैन अहमद मरहूम देख लो, फिर मखदूम अमीन फहीम मरहूम, रवादारी की एक मुजस्सम तस्वीर थे वो, और राजा जफरुल हक साहब अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, वो भी रवादारी के हवाले से एक मिसाल है। ये नहीं कि सारे को बदजुबान लीडर इकट्ठे हो गए, लेकिन लीडरान पर जो प्रॉब्लम है उनके साथ वो यही है कि वो अवाम का प्रेशर फील करना शुरू हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जज्बाती हो के ना जी एक दूसरे को पढ़ गए, और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ये नहीं उनको समझ आ रही कि हमें लोग देख रहे हैं, लोग हमारी तकलीद करेंगे। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का नाम ना लिया जाए तो मेरा ख्याल ये ज्यादती होगी कि मतलब वो तनकीद सख्त से सख्त भी करते थे, तो शुस्ता लफ्जों में और शायरी की जुबान में तनकीद किया। कभी उनके मुंह से कभी किसी ने गाली सुनी? नेवर। असल में देखो बदजुबानी शुरू होती है कारकुनों की सतह पे। कायदीन का काम है कि कारकुनों की जबान जो है उसको लगाम दें, बजाय ये कि आप खुद भी शुरू हो जाए, खुद शामिल हो जाए। नीचे से प्रेशर आ रहा है, लोग इक्का दुक्का रह गए हैं ना जी, चौधरी शुजात साहब जैसे, वो वैसे ही घबरा के पीछे हो गए हुए हैं कि बंदा इनको क्या समझाए। और आप देखें एक दूसरे के मुतल्लिक इल्जामात का की कलाशन कोफे चल रही है। और यार कुरान शरीफ की आयत है, कई दफा हमने पहले भी जिक्र किया है, गलत खबर फैलाने वाला जहन्नमी है, गलत खबर फैलाने वाला जहन्नमी है। मुझे माजी की मिसालों से याद आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी अपनी यहाँ पे सरहद में, उस वक्त सरहद था, NWFP में वो वजीर आला थे, और बलूचिस्तान में उनकी जो मखलूत हुकूमत थी वो ख़त्म कर दी गई। तो नेशनल अवामी पार्टी ने उन पर दबाव डाला कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। उन्होंने पहला जलसा पेशावर में रख दिया। मुफ्ती महमूद साहब वहाँ खिताब करने के लिए गए तो उन्होंने देखा
کہ بینرز لگے ہوئے ہیں اور ان بینرز پر بھٹو صاحب کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر تقریر کرنے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا پہلے بینرز ہٹائیں یہاں سے پھر میں تقریر کروں. دیکھو نا ایسی ایسی پیاری مثال موجود ہے. ہاں جی یار سب سے بڑی مثال جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے, ان کا جو جتنا انہوں نے مشقت کی قوم اپنی کو, اپنی امت کو, اپنے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, جی نعوذ باللہ ہم اس کے مخالف چل رہے ہیں اس وقت. ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں ذرا خیال ہی نہیں آ رہا کہ یار تھوڑا سا پہلے تولو پھر بولو. آپ تو بولتے ہی چلے جا رہے ہیں, نہ کسی کی ماں بہن کی عزت کا خیال ہے, نہ کسی بزرگ کی عزت کا خیال ہے, نہ کسی کی نجی معاملات کی عزت کا خیال ہے. شروع ہوئے ہیں حلال صرف چند ہزار روپوں کی خاطر جہنم خرید رہے ہیں. اللہ اکبر استغفر اللہ. میں حیران ہوں. مجھے نا جی وہ ایک شادی کے اوپر وہ جو ذوالقرنین صاحب ہمارے کرکٹر تھے, ہماری قومی ٹیم کے کھلاڑی بڑے پیارے, وہ آج ماشاءاللہ بارش ہو گئے ہوئے ہیں اور بڑا وہ کام کرتے ہیں تبلیغ کے حوالے سے. وہ مجھے کہنے لگے کہ جی اپنے پروگرام میں ضرور دعا کیا کرو کہ آپ کا پروگرام جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ضرور دعا کیا کرو. اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے رکھنا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے اوپر کس چیز کا عذاب ہے. بس یہ اللہ کے آگے نا جی دعا مانگے سارے, ہمیں بھی اور ساری قوم کو اللہ پاک ہدایت دے دے اور معافی دے دے. آمین. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. سونے کی تار تم نے لباس سینے کے لیے رکھی ہوئی تھی؟ نہیں, کریلیاں تے لپیٹنا سے رکھی ہے. ناظرین آپ نے خبروں میں سنا ہوگا پچھلے دنوں کراچی میں ایک بوتیک سے 1.5 کروڑ روپے مالیت کے برانڈڈ ملبوسات چوری ہو گئے اور چوری کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ سکا. آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا وہ کردار جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اور جس کا بہت بے چینی سے انتظار کرتے ہیں, معروف فیشن ڈیزائنر زیویس. مجھے کراچی کی چوری سے کیا, میں خود لٹ گیا ہوں. ریئلی؟ تو اور کیا جنی, اسی بات کا تو افسوس ہے. کراچی میں کہیں بوتیک پہ ڈاکہ پڑ گیا, چوری ہو گیا, اس کو تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو. تمہارا اپنا زیویس کروڑوں کا نقصان ہو گیا, ایک فون تک نہیں تم نے کیا. مجھے پتہ ہی نہیں, مجھے تو اب بتا. حالانکہ تمہارا بیٹا جب فرسٹ آیا تھا میں نے اسی وقت تمہیں فون کیا تھا. تمہیں علیحدہ کیا تھا, سائد کو علیحدہ کیا تھا, اور میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا. نہ تمہارا فون آیا, نہ سائد نے فون کر کے کہا کہ چاچا تیرے نہ بڑی پیری ہوئی. زیویس کیا چور لے گئے, کوئی نقدی کوئی زیور گیا؟ نقدی زیور بیچ کے نا تو پھر جو چیز لیتے ہیں وہ چوری ہوا ہے. دلہنوں کے سوٹ چلے گئے ہیں کم از کم 1 کروڑ روپے کے, اور اگر اوپر میں پرافٹ لگا لوں تو 2.5-3 کروڑ سے کم نہیں تھے. تو جے نال لگا دا لالواں تو پھر تے 5-6 کروڑ تے گل پہنچ جاندی. اپنی لاگت کی بات کرو نا, پروفٹ نہ شامل کرو, لاگت کی بات کرو. وہ تو میرے خیال چند ہزار روپے ہوں گے. چند ہزار روپے میں آلوان لے تھیلے سی نہ ہوں. اب میں دیکھو کیمرے کے سامنے بتانا نہیں چاہ رہا, تم میرے ساتھ شیئر کر چکے ہو کہ تم کیسے اپنے انتہائی جو قیمتی بیش قیمت برانڈڈ ملبوسات بیچتے ہو. تو پھر اسی طرح بات کرو نا, میرے ساتھ شیئر کرو. نہیں, پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو بتانا تو وہ ہے جو سچ ہے. لنڈے سے جا کے بٹن زپیں اور ٹاکیاں لے آتا ہے اور لاکھوں روپے مالیت کے لیے. جتھے تو آپ پھر جا رہی نہ اتھے مینوں بھی نال خجل کرنا ہے. لنڈے کی ٹاکیاں زپیں بٹن, ہاتھ دو گئی ہے. یہ تو بالکل ہی ٹیری ٹا جیتی سو. تو جی میری ٹیری سی وہ بھی ٹا جیتی سو. دیکھیں لنڈے کا نام لے لیا, فوگ ہی پٹھا ہو جائے گا. لنڈے دی چادر اتے سلیڈی. غوری صاحب کی کر دیو پہ تو انہوں کسی دے دکھ درد شریک ہونا بھی نہیں آتا. وہی تو کہنا. بہت بڑی چوری ہوئی ہے, اور صرف ابھی سوٹ گنا رہا ہوں میں آپ کو. یار تم بتاؤ نا, تفصیل بتاؤ. یار تفصیل والی کاپی بھی لے گئے ہیں میری, جس میں کم از کم کو 60-70 گاہکوں کے میں نے ناپ لکھے ہوئے تھے, وہ بھی لے گئے. انہوں پتہ نہیں کنوں سین کے دے دینا گلے.
बचते थे नहीं, पकड़े जाएंगे, देखना तो सही, क्योंकि उसमें माप कोई छोटे लोगों के नहीं थे, 2-3 सेक्रेटरियों की बीवियों के भी उसमें माप थे, वो भी मेरे गाहक हैं। कम से कम 5 मिनिस्टरों की बेगमात के माप थे, और 5 की 5 दूसरी बीवियां थी। और आपको पता है दूसरी बीवी पीछे तो बंदा उन्हें मरना लाया उन्होंने छोड़ना तो नहीं, मैंने देखना, मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा ये मेरा नुकसान नहीं है, ये आपका नुकसान है। मैंने आपके सूट आधे सी दिए हुए थे, हर चीज उठा के ले गए। जी औरतें और कपड़े टंगन वाले स्टैचू भी ले गए ने। ओए कैंची रखने वाले मियान। अब मेरी बात सुनो, मेरे देखो, हम तुम्हारे दुख दर्द में इस तरह शरीक हो सकते हैं। अगर वो स्टैचू उठा के ले गया ना कोई तुम्हारा, तो हम ये कुछ दिन के लिए जुल्फी तुम्हें दे देते हैं, इस पे अपने मलबूसात टांग देते हैं। ये बिल्कुल स्टिल होके कई घंटे खड़ा रहता है ऐसे। आपके एक दोस्त का इतना बड़ा नुकसान हुआ और आप लोग कॉमेडी में पड़े। बहुत नुकसान होया, 16 नंबर सुइयां चुकियां गईयां ने, टीका चुकिया गया है, फिर वो पैर चुके गए ने जेडे पैडल मशीन दे बदलदे सी। जीवीएस दी दुकान सी, तेरे नाने दी हट्टी नहीं सी जेड़ा उतरा वेला बैठा नाल कफन भी सी देंदा सी। मेरे पास जो गाहक आते हैं ना, उनका ध्यान ये फीते चाक की तरफ ही नहीं होता। जिस लेवल के मेरे गाहक है, तुम देख भी लो उनको तो मर जाओ। बोलता अंग्रेजी है और क्या कह रहा है, कस्टमर कहते हो, कस्टमर। ये तुम्हारे जो दानिशवर है ना, ये गाहक लेवल दे ने, इन्हां ने कस्टमर दी समझ लगनी, इन्हां दे दिमाग च पाने वास्ते गाहक कहन दे आ। बड़ा नुकसान वैसे भी जितना नुकसान हो गया ना, और तेरा की नुकसान होया वे डिग पई गंद च चौकिया। मेरा माप तो बच गया ना जेवीएस। वे तेरा कादा माप आ उतरिया, खुला थान ले के तेनू लपेट दे ही दे। जुनैद गोल्ड की वायर की कम से कम 1.5 दर्जन नलकियां ले गए हैं। तो सोने की तार तुमने लिबास सीने के लिए रखी हुई थी? नहीं, करेलियां ते लपेटने वास्ते रखी है। दुल्हन के लिबास में जितना जितना महंगा काम होता है ना, तुम लोगों को क्या पता है। तुझ इत्थे बैठ के हमें दंद कट छड़े, ओदा मुंह इंज ते इंज, ओदा इंज ते इंज, ओदा इंज ते इंज। यार पहले बताओ, एंज किधर है, एंज किधर है, बताओ। बहुत दुख हुआ है मुझे देखे किस तरह का ये कंट्री। हमारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। वैसे ना, तुम्हें जितना दुख हुआ है और जितने तुम दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे हो ना, तुम मुल्क छोड़ जाओ। जीवीएस देख लेना, चोर आपका कोई ना कोई शिगिर्दी निकलेगा। ये तू इसे गल मैनू कहन दिया कि मेरा मुंडा शिगिर्द बाल है। पिछली बारी मैं आया तो मेरे मगर नाल मैनू समोसे वाला लिफाफा भी फड़ान दिया, ते खोल के मैं वेखे ते विच 1.5 समोसा। अच्छा, जीवीएस पर्चा कौन सा कटवाया है? माशरती उलूम का। मेरा मतलब है पागल तो नहीं होगा तुम, चोरी का पर्चा कटवाना था। मेरा कहने का मतलब है कि करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का। तो जाहिर है जिस पुलिस अफसर के पास ये अपनी शिकायत लेके गया होगा, 5 करोड़ क्या, वो 10 करोड़ का पर्चा भी काट देगा। उसकी फैमिली इसकी क्लाइंट होगी। उसकी फैमिली नहीं मेरी क्लाइंट, वो खुद मेरा क्लाइंट है। 2-3 दफा उसने मुझे 4 जोड़े बोस्की के सिलवाए हैं। 2 घोड़ा बोस्की। फिर छुट्टी वाले दिन बोस्की का सूट पहन के शराब पी लेता है, फिर डाले में बैठ के मार्केट में लोगों को गालियां निकालता फिरता। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। करके मेकअप जो मुझे रश के कमर लगता है, मुंह जो धो ले उसी महबूब से डर लगता है। यार जुनैद, अक्सर जो हमारे व्यूअर्स मिलते हैं लाइव, वो कहते हैं कि ये आप लोग बिल्कुल ही बेअदब हो गए हुए हैं। हमारी बात कर रहे होंगे, मैं तो बाअदब हूँ। मैं तो रोजाना जब शो करने के लिए आता हूँ तो अपनी वालदा के पाँव छू के आता हूँ, किसी फिल्मी हीरो की तरह। और यार मैं उस अदब की बात नहीं कर रहा, मैं शेरो अदब की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि यार आप अब बिल्कुल ही छोड़ गए हुए हो, कभी कभी तो यार मुंह का यक्का बदलवाया करो हमारा। वाह भाईजान, ये आपने मेरे मुंह की बात छीनी कि तेरे मुंह की कोई बात छीन सकता है? जो तेरे मुंह च टुर गया और नहीं फिर मुड़ के कोई छीन सकता। चाहे पकी हुई चीज हो या कच्ची हो, वापस नहीं आती। चली गई वो बस। खूब खाते जिसे वक्त ही नदी का पानी वापस नहीं आता। इंज जाके मुड़ नहीं आउंदा, जाके जिवें गोगे दे मुंह च मदानी।
गोगे ने सिंध हुकूमत को ऑफर की है, कहता है कि आपकी गंदम जो है इतने 1000 टन जो चूहे खा गए, आप लोगों के पास स्टोरेज का इंतजाम नहीं है, आप जितनी भी गंदम है मेरे मुंह में रखवा दिया करें। सर जी गंदम को छोड़े, मैं शायरी की बात कर रहा हूँ। यार अल्लाह शायरी पे और अदब पे रहम करे। आज रूह तड़प रही है शायद। यार को अच्छे ताजे शेर तो सुनाओ। चलो माँ के शेर से आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह। रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है वो बलाओं को अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता। वाह क्या कहने। अर्ज किया है जी करके मेकअप जो मुझे रश के कमर लगता है, मुंह जो धो ले उसी महबूब से डर लगता है। इतना मक्खन तो कभी ब्रेड पे नहीं लग पाया, बॉस को जितना के ऑफिस में बटर लगता। चोरी उनके लिए फनकारी का दर्जा रखे, फ्रॉड वालों को तो धोखा भी हुनर लगता। क्या बात। एक मशहूर उर्दू शेर का तर्जमा है जी। ओदी जिंदगी च कोई होर आ गया, ओदी जिंदगी च कोई होर आ गया, मैं भी पिंड छड़ के फिर लाहौर आ गया। जी आज ने दसिया जी लाहौर आन दा मकसद ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ अर्ज किया है ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਆ ਗਿਆ, 4 ਦਿਨ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੂਏ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਏ ਜੀ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ। क्या कहने, वाह जी वाह। ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੌਰ ਨੂੰ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੌਰ ਨੂੰ, ਚਵਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਜੌਰ ਆ ਗਿਆ। अरे वाह वाह। अजीजी मुंह तो इधर करो। मैं दुखी शेर सुना के तो मुंह परता लेता, मैं किसी को अपने आंसू नहीं दिखा सकता। अजीजी हम भी आपके साथी हैं, हमें पता उधर कैमरा लगा हुआ है। वो मुझको देखने मेरे करीब आया है, अरे वाह। वो मुझको देखने मेरे करीब आया है। ये कोरोना से पहले की बात है। यार शेर है, होर कोई उधर तत्ती चाह नहीं डुल्ली। अच्छा अच्छा, जी जी शेर, सॉरी जी। वो मुझको देखने मेरे करीब आया है, ये धुंध सारे महीनों में क्यों नहीं पड़ती। एक मिनट यार, हद हो गई है यार, अपने हमें इश्क मटके की खातिर तुमने सारा साल मोटर में बंद करा दी है। मैंने नहीं कराई, शायर ने कराई। मौज करने दो ऐसे ट्रैफिक के खिलाफ शायर को। अच्छा भाई, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं किसी शायर से नया नया मुतासिर होता हूँ ना, जी। तो मुझे उसका सारा कलाम जो है ना वो गालिब को पीछे छोड़ता हुआ नजर आता है। अच्छा जी। आजकल मैं मकसूद वफा साहब का फैन हुआ हूँ, उनकी एक अच्छा। गजल पेश खिदमत। वाह जी वाह। ज़ब्ते गिरिया में भी गिरिया तो किया है मैंने, ज़ब्ते गिरिया में भी गिरिया तो किया है मैंने, चुप रहा हूँ पर तमाशा तो किया है मैंने। वाह। अब उड़ाऊंगा उसे तेरे फलक की जानिब, अपनी मिट्टी को इकट्ठा तो किया है मैंने। होए होए। देखिए किसके खदो खाल नजर आते हैं, देखिए किसके खदो खाल नजर आते हैं, एक दीवार को शीशा तो किया है मैंने। अरे वाह, शायर ने हमाम खोल लिया जी। खुल के मैं वसल की बातें नहीं करता फिर भी, खुल के मैं वसल की बातें नहीं करता फिर भी, बातों बातों में तकाजा तो किया है मैंने। बहुत अच्छे, बहुत प्यार अच्छे। की हद ही नहीं कोई ये माना लेकिन, प्यार की हद ही नहीं कोई ये माना लेकिन, जितना हो सकता है इतना तो किया है मैंने। जितनी महंगाई है इतना ही बहुत है जी। मैं कहता हूं जी कि जितना हो सकता था उतना तो किया है मैंने, माल सैनेट में इकट्ठा तो किया है मैं। ਅਸੀਂ तो सुन ही नहीं सकते। चलो अगला सुन लो, अगला सुन लो। मुझे ज्यादा इसलिए मजा आया, मैंने कापियां देखी टीवी पे जो दिखाते हैं। जी 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 जी। आज फिर ऐश
ऐश करूं, चीट करूं, सोऊं जरा, कल से पढ़ने का इरादा तो किया है मैंने, क्या कहने, वरना बेगम कब बोलने देती है भला, ख्वाब में ही सही फड्डा तो किया है मैंने। वाह वाह। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि दुनिया तो बहरहाल धक्का ही देती है, आप स्टार्ट हो जाए या गिर पड़े ये आप पर मुनस्सर है। खुश रहे, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।